السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ٹاک ود عمران علی۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ارج خورشید خان صاحب۔ ان کا میں تعارف کرواتے چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، پینڈیمک ہو، وبا ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ مریض کا علاج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خورشید خان صاحب نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے، انہوں نے نہ صرف جو کووڈ پیشنٹ تھے ان کا علاج کیا ہے، بلکہ جو فیملیز تھیں، جو ڈیزرونگ فیملیز تھیں، جن کی فیملیز کو کووڈ نے نقصان پہنچایا، پرابلی کے نام سے ہندکو کا ورڈ ہے پرابلی، جس کا مطلب ہے بھائی چارہ، برادرہڈ۔ انہوں نے ایک فاؤنڈیشن قائم کرنے کے بعد انہوں نے پہلے 2 فیزز میں 1500 سے زائد فیملی کو یہ انٹرٹین کر چکے ہیں، ان کا ہر طرح سے صحت کا، ایجوکیشن کا، ان کے راشن کا۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اب ان کا آگے فردر کیا پلان ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1500 سے زائد فیملی کو آپ انٹرٹین کر چکے ہیں، تو اب جو تیسری فیز شروع ہوئی ہے کووڈ کی، تو اس میں آپ کا کیا فردر پلان ہے؟ بہت شکریہ عمران، بڑا اچھا لگا آپ سے اس پہ میٹنگ کر کے۔ دیکھیں، پینڈیمک میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے آرام سے نہیں جاتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کی پہلی فیز گزری، اس کے بعد خیال تھا کہ شاید دوسری فیز تک ہو، لیکن بینگ اے ڈاکٹر ہم لوگ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ یہ ابھی مزید جو ہے وہ ہم لوگ کا امتحان لے گا۔ اس زمن میں ہم لوگوں نے پہلے الحمدللہ جس ٹائم ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، تو اس ٹائم تو گورنمنٹ کا بھی کوئی جو ہے وہ فکس قسم کا ان کا کوئی کرائٹیریا یا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اچانک سے ایک فیصلہ ہوا کہ لاک ڈاؤن کر لیں۔ اس کی وجہ سے بہت سی فیملیاں جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں لوگوں کے پاس خصوصاً جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کے پاس سیونگز نہیں ہوتی، وہ جو ارن کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ڈیلی ویجز اور وہ لوگ جن کی روز اس پہ ڈپینڈنٹ تھی، ان سب کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک لگا تھا، اور یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی وٹنس کیا کہ لوگوں کے گھر مکمل طور پر ان کے چولہے بجھے ہوئے تھے۔ اب ہم دوبارہ انشاءاللہ ارادہ ہے، کیونکہ آگے آپ دیکھیں رمضان آ رہا ہے، اور رمضان میں بھی یہ مشکلات جو ہیں وہ لوگوں کے لیے بڑھ سکتی ہیں۔ تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اب یہ جو 3rd فیز شروع ہو رہی ہے اور گورنمنٹ کنسیڈر کر رہی ہے کہ دوبارہ سے سمارٹ لاک ڈاؤن کرتی رہے، تو ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اب پھر لوگوں کو اسی طرح سے سسٹین کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے 1500 گھرانے تو وہ تھے جن کو ہم نے خود جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور پچھلی دفعہ راشن پہنچایا تھا، ان میں سے بہت سو کو ہم نے اپنے قدموں پر کھڑا ہونے میں بھی مدد کی، ان کے لیے مزید جو ہے کاروبار کے اور مواقع، آن لائن انٹرپرینورشپ کے مواقع وہ ہم نے بنائے۔ ان کی جو اور ایسے فیکٹر تھے جن کی وجہ سے وہ غربت میں تھے، ان فیکٹر سے کوشش کی کہ ان کو نکالا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکے۔ اور انشاءاللہ آگے بھی یہی ارادہ ہے کہ اس کو دونوں اینڈ سے ہم دیکھیں گے۔ ایک تو یہ اینڈ ہوگا کہ ابھی ان کو جو سپورٹ چاہیے انشاءاللہ وہ ہم ان کے گھر کے اخراجات کی صورت میں، ان کے راشن وغیرہ کی صورت میں ان کو ہم لوگ انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آن دا ادر اینڈ جو ہے ہم ساتھ ساتھ ان ذرائع پہ بھی کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ غربت پہ ہیں، اور ان سے ہم نے ان کو انشاءاللہ نکالنا ہے تاکہ وہ خود جو ہے سیلف سسٹینڈ ہوں اور ان کو دوبارہ ضرورت نہ پڑے کسی اور کی مدد کی انشاءاللہ۔ سر، جو آپ نے فاؤنڈیشن بنائی، تنظیم بنائی پراپرلی، جس کا مطلب ہے بھائی برادرہڈ، یہ آئیڈیا آپ نے کہاں سے لیا یا آپ کے ذہن میں تھا کہ اس طرح میں نے لوگوں کی ہیلپ کریں؟ دیکھیں، آئیڈیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیشہ سے الحمدللہ تھا۔ میں نے جس ٹائم ایز اے اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے فلڈس میں بھی کام کیا۔ اس کے بعد جب میں نے جو ہے ڈیورنگ اپنی ٹریننگ میں نے والنٹیئر کیا تھا آئی ڈی پیز کے لیے بنو میں جا کے، ایز اے جنرل سرجن میں نے اپنی خدمات دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی میرا پہلے بھی فلائی کاموں میں میرا انوالومنٹ رہی ہے۔ اب بھی ذہن میں میرے یہ تھا کہ جو میں نے پاورٹی کے اوپر میں نے کام کرنا تھا وہ میرا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ میں جو ہے 2021 سے ایک باقاعدہ فورم کے پلیٹ فارم کے اوپر سے یہ کروں گا۔ لیکن جس ٹائم کووڈ آیا تو مطلب میرا ضمیر مجھے بہت ملامت کر رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ میں لاک ڈاؤن رہوں اور میں انتظار کروں کہ میں 2021 میں ایک کام شروع کروں گا،
جبکہ ضرورت اس وقت زیادہ تھی. تو بس اللہ کا نام لیا، ارادہ کیا. میرا تعلق چونکہ آرتھوپیڈک سرجری سے ہے اور ہمارا مین کام ہوتا ہے کہ ٹراما اور ایمرجنسی کو ڈیل کرنا. تو کووڈ کے ساتھ ہی جب لاک ڈاؤن ہوا تو کرفیو لگ گیا تھا بہت سے شہروں میں، آپ کو شاید یاد ہو. تو جو روڈ سائڈ ٹراما تھا، ایکسیڈنٹس وغیرہ، ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہاں پہ میں اتنا اپنے آپ کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہا تھا. اور مجھے وہ چیز میری طبیعت میں نہیں ہے کہ میں سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھتا رہوں. تو پھر میں نے دوسرا فیصلہ کیا، دیکھا، لوگوں کے حالات پتہ کیے، اور بس اللہ کا نام لے کے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اس مہم پہ نکلتے ہیں. اور اس میں جی جی کنٹینیو کر لیں آپ، بات مکمل. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے ان دوستوں کا بھی خاص طور پہ بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے شروع سے میرا ساتھ دیا، اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اپنے ڈونرز کو بھی، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ان والنٹیئرز یا ان ڈونرز کے بغیر کبھی بھی یہ ممکن ہوتا کہ میں یہ کام کر سکتا. اور ان کی بہت بڑی قربانی ہے کہ اس وقت جب کووڈ کا خوف ہر دل میں تھا، اس ٹائم یہ رسک لینا، گھر گھر جانا، اور اپنے اور اپنے والدین کی زندگیوں کا رسک لینا، یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے خدمت تھی. میں جو بھی آج اعزاز مجھے ملا ہے، میں سمجھتا ہوں میں صرف ان کی نمائندگی کر رہا تھا، اعزاز یہ ان سب کا ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان جیسے ملک میں ہمیشہ جو ہمارا لوور مڈل کلاس ہے یا غریب طبقہ ہے، وہ ڈاکٹر سے شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو ایسی بہت کم مثالیں موجود ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ پیشنٹ کا علاج بھی کریں، ان کی خدمت بھی کریں، ان کے لیے فلاحی کام بھی کریں اور بالکل مفت کریں. تو یہ کیسے آپ کے دل نے، دماغ نے، یا کہاں سے یہ انسپائریشن لی آپ نے سب کرنے کے؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی بات سے میں مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں. یہ چیز مجھے بھی کئی دفعہ لائف میں سننے کو ملی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے، ڈاکٹر کی طرف سے بھی اور سوسائٹی کی طرف سے بھی، یہ ایک باہمی رابطے کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوئی ہیں ان کی ہمارے بارے میں اور ہماری ان کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہم ڈاکٹرز کا قصور ہے کہ ہم لوگ مریض کے ساتھ اگر اس طریقے سے رہیں جیسے کہ وہ ایک انسان کا حق ہے جو آپ کے پاس آتا ہے اور آپ پہ اعتماد کرتا ہے، اور وہ جو ہیں اگر دوسری طرف سے اس جو بھی ان کے خدشات ہیں ان کا بظاہر اظہار کریں اور ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اپنے دل میں غلط فہمی پال لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ والا مسئلہ جو آپ نے اٹھایا ہے یہ بھی حل ہو سکتا ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نہ کرانا ہوتا تو کسی اور سے یہ کام کرا لیتے. میں سمجھتا ہوں یہ میرے اوپر اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہ کام کروں. خدا کے رزق بانٹنے کے طریقے اپنے ہیں. میں کوشش نہ کرتا، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری دیتے، وہ پہنچا دیتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں میری اپنا کوئی کردار ہے. اللہ کی طرف سے ایک مجھے میرے دل میں تھی یہ بات، ذہن میں آئی، مجھے احساس ہوا، اور میں نے جو ہے اللہ کا نام لے کے شروع کر دیا یہ کام. میں کوشچن اپنا دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پرابلی کے پلیٹ فارم سے جو آپ نے اپنی فاؤنڈیشن بنائی ہے، مستقبل میں لوگوں کی فلاح کے لیے، خواتین کے لیے، ینگ لڑکیاں لڑکوں کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن جس ٹائم ہم نے ولی کا کام شروع کیا تھا تو ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم ایک جگہ جا کے تو لوگوں میں مطلب راشن بانٹنا شروع کر دیں. ہمارا ایک پراپر طریقہ تھا، ہمارے آن لائن فارم تھے جو ہمارے ہی ممبرز جو تھے وہ ڈور ٹو ڈور لے کے جاتے تھے، اور ان کے تمام کوائف جو تھے وہ ہم ڈیٹا کی صورت میں ریکارڈ کرتے جاتے. اس میں ان کی تعلیم، ان کی امپلائمنٹ کا سٹیٹس، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا صحت کا سٹیٹس، کوئی بیوہ تو نہیں ہے، کوئی یتیم تو نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی اگر لیگل ایشوز ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ ہم نے صرف یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم نے بس یہ ایک فیز گزارنی ہے کووڈ کی.
تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ چند مخصوص قسم کے پاورٹی انڈیکیٹرز ہیں جو ان میں سے کئی لوگوں میں ہم لوگوں کو ملے. ایک تو بیماری کا تھا، ایک جو ہے وہ اس کا تعلیم کا فقدان تھا، ایک نوکری کا ایشو تھا، اور ایک لیگل ایشوز تھے. یہ چار تھے جن پہ ہم کام کر سکتے. سو ہم نے ان چاروں کو ایڈریس کیا. ایک تو ہم نے جو ہے ابھی ایک فری لیگل ایڈ کے لیے ایک جو ہے ہم نے پلیٹ فارم بنایا جس میں ہمارے ساتھ چند وکلاء ہیں، وہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اور ان کا مقصد ہے کہ خاص طور پہ بیوہ اور یتیم جو ہیں جن کے انہیریٹنس کے ایشوز ہوتے ہیں، ان کی جو ہے باقی کوئی اس طرح کے اس کے پروپرائٹری شپ کے ہوتے ہیں، اس کے لیے ان کے مقدمات، اور جنرلی اگر کسی اور کا اس طرح کا کوئی ایشو ہے. اس کے علاوہ ہم نے خواتین کے لیے 500 اسکالرشپس فیمیل ایجوکیشن کے لیے ہم نے انٹرٹین کیے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی اگر اس میں خواتین بھی جو ہے وہ تعلیم یافتہ یا پھر ہنر یافتہ نہ ہو. تو اس سے زمن میں ہم نے میٹرک آنورڈ جو ہیں وہ 500 اسکالرشپ سٹارٹ کیے فیمیلز کے لیے. اور تیسرا کام یہ کیا کہ اب ہمارا فوکس ہے ایک آن لائن انٹرپرینورشپ، آن لائن بزنسز اور کمپیوٹر لٹریسی پہ. اور پلان یہ ہے کہ ہنر کے ساتھ ساتھ یہ جو سکلز ہیں ان کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ لوگوں کے تک پہنچائیں تاکہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی قدموں پہ کھڑے ہو کے اپنا کام کر سکے. جو لاسٹ چیز میں نے نوٹ کی تھی ڈیورنگ ہماری کیمپین کے، وہ یہ تھی کہ بہت سی ایسی جگہ تھی. میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے جو کہ ایک جو ہے وہ ہلی ایریا ہے، پہاڑی علاقہ ہے. بہت سے ایسے جگہ ہیں جہاں جو انیکسیسیبل ہیں. اور میں نے یہ چیز محسوس کی تھی کہ وہاں سے جو مریض ہیں ان کے لیے شہر تک آنا ایمرجنسی کی صورت میں مشکل ہوتا ہے، اور بہت جو قیمتی وقت ہوتا ہے ان کا وہ ٹریول میں گزر جاتا ہے. تو اب ہم نے یہ کیا کہ وہاں سے کچھ ینگ ایکٹیوسٹ ہیں، ہم ان کو شارٹ لسٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا ارادہ ہے کہ ان کو ہم جو ہے وہ ٹراما کے لیے، لائف سپورٹ کے لیے، اور جو ایمرجنسی فرسٹ ایڈ ہے اس کے لیے ٹرین کریں. اور جب تک جو ہے وہ پیشنٹ اسپتال تک نہیں آتا وہ لوگ جو ہیں ان کو ہینڈل کریں، ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. ہم لوگ یہاں پر ایک سینٹرلائز سسٹم تشکیل دیں گے جس کے ساتھ وہ رابطے میں ہوں گے، اور وہی سینٹرلائز سسٹم ہاسپٹل کے ساتھ بھی ان کو کنیکٹ کرے گا. اور یہ ہم انشاءاللہ ارادہ ہے، ہم کوشش کریں گے کہ 1112 کے کولیبوریشن میں کریں کیونکہ ان کے پاس آلریڈی یہ سیٹ اپ موجود ہے. والنٹیئرز ہم ان کو پرووائڈ کر دیں گے انشاءاللہ، اور ٹرین کر کے. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ چیز ہو جائے تو کم از کم ہمارے علاقے میں جو پہلے 2 گھنٹے ہیں ہوتے ہیں کسی بھی ایکسیڈنٹ کے بعد یا دل کے دورے کے بعد، ان میں کم از کم ان کو وہ سپورٹ ضرور مل جائے جس کی وجہ سے ہم نے اپنے میڈیکل میں بھی دیکھا ہے کہ زندگی بچانے کے امکان بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے 4 پروجیکٹس ہیں. اس کے علاوہ میں کئی دفعہ میڈیکل کیمپس وغیرہ ہم لوگ بڑا کنٹینیوسلی مہینے کے مہینے لگا رہے ہیں مختلف علاقوں میں جا کے، تاکہ لوگوں کو جو ہے ان کے ڈور سٹیپ پہ صحت اور ساتھ ادویات جو ہیں ہم لوگ پرووائڈ کرتے رہیں، اور یہ کہ ان کی بیماری بڑھنے سے پہلے ہم پکڑ سکیں تاکہ ان کا علاج آسان بھی ہو اور سستا بھی ہو. سر، حکومتی لیول سے کسی سطح پر آپ کو اس سارے معاملے میں فلاحی کاموں میں کہیں سپورٹ ملی ہے، یا انہوں نے کہیں آپ سے پرومس کیا کہ ہم اس سارے معاملے میں آپ کو سپورٹ کریں؟ سر دیکھیں، میرا اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ نقطۂ نظر ہے. ہم لوگ ہمیشہ جو ہے ایک تنقید کرنے والی سوسائٹی رہے ہیں، اور ہمیشہ ہم حکومت کی طرف دیکھتے ہیں. اب میں نے خود سے یہ سوال پوچھا تھا اور اپنی ٹیم سے کہ ہم کیا کر سکتے، کیونکہ ہم بھی اپنی جگہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، اور سب سے اہم کہ بحیثیت انسان ہم جواب دہ ہیں. ایک ہمارے اس میں ایک مثال ہے کہ دیکھیں، اگر میرا پڑوسی بھوکا ہے تو اس کا سوال مجھ سے بھی ہوگا. تو جی ہم نے حکومت کو اپروچ بالکل کیا،
ہمیں ان کی طرف سے آپ سمجھ لیں کہ کوئی فائنینشیل یا کوئی فزیکل سپورٹ تو نہیں مل سکی، کیونکہ اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کرائسس ڈیل کر رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ مورل سپورٹ ضرور تھی، ان لوگوں نے ہم لوگوں کو انکریج کیا، اور ہم لوگوں کو ہماری ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس میں جہاں تک وہ کر سکتے تھے وہ کیا۔ اس کے علاوہ یہ کہ ان لوگوں نے ہمیں بہت سے لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے دیے جن کو وہ خود مدد کرنا چاہ رہے تھے، لیکن فنڈس یا ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے، تو ان لوگوں کو پھر ہم نے سپورٹ کیا۔ اس میں یتیم تھے، نابینا افراد تھے، خواجہ سرا تھے، اقلیتی برادری تھی، خصوصاً اقلیتی برادری، کیونکہ ان پہ آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کی وجہ سے جو ہے وہ بیت المال بھی سپورٹ نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ کچھ تھے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ تھے، تو ان کی لسٹ وغیرہ انہوں نے ہم لوگوں کو پرووائڈ کی، اور ہم لوگوں نے پھر ان لوگوں کو ان کی بیاف پہ جو ہے جا کے ہیلپ کی۔ سر کرونا وائرس کی تیسری لہر ہے، ایک تو یہ فرمائیے گا کہ یہ کتنی خطرناک ہے، اور ہمارے جو لوگ ہیں اسپیشلی جو احتیاط نہیں کرتے، جو کرونا اس پر عمل درآمد نہیں کرتے، ان کو کن حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا؟ دیکھیں کرونا کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم نے بہت ہی زیادہ لائٹ لیا ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ابھی تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی سائنسی وجہ سامنے نہیں آ سکتی کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے ہم لوگ بچے رہے ہیں ریلیٹیولی، ورنہ ہم نے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ احتیاطی تدابیر کا مکمل فقدان تھا۔ یہ خطرناک بیماری ہے، اس کے بارے میں ایک اہم چیز جو میں آپ کے پلیٹ فارم سے لازمی بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی وائرل النیسز ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ کچھ میوٹیشن ہوتی ہے، تو یہ ہر مطلب 6 ماہ یا سال بعد جب یہ ریپیٹ کرتا ہے تو اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، اس کی شدت میں فرق آ سکتا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ اگر ہم پہلی لہر میں بچ گئے ہیں، دوسری لہر میں بچ گئے ہیں، تو یہ جواب نہیں ہے۔ جب تک اللہ کرے کہ ہم سب کی ویکسینیشن ہو جائے، ویکسین کامیاب ہو جائے، تب تک یہ خطرہ ہمارے سر پہ منڈلاتا رہے گا۔ اور میں بحیثیت ڈاکٹر بھی، بحیثیت سن بھی، میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہ آسان بیماری نہیں ہے ڈیل کرنے کے لیے۔ میری سب سے درخواست ہے، نہایت ادب و احترام سے سب سے درخواست ہے کہ احتیاط کریں، وہی ایک واحد علاج ہے اس وقت، کیونکہ باقی ہم سارا جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اسپتال میں بھی وہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے، اور اگر شدت بڑھ جاتی ہے بیماری کی تو وہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ بدقسمتی سے کام نہیں کرتا۔ سر میرا اس حوالے سے آخری سوال آپ سے کہ جو ویکسین لگ رہی ہے لوگوں کو، اس حوالے سے بھی بڑے سوالات ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگوانی چاہیے، اس میں جسمانی تبدیلیاں بھی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ڈاؤٹ تب کریٹ ہوا جب ہیلتھ منسٹر پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کہا کہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں۔ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ ویکسین لگوانی چاہیے، اس سے فوائد کیا ہوں گے جو ابھی تو 60 سال سے اور 70 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو؟ سر دیکھیں، کوئی بھی دوا جب ہم کسی کو پرسکرائب کرتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ فائدے کے علاوہ کچھ مضر اثرات بھی ہے، لیکن فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ فائدہ زیادہ ہے یا مضر اثرات کا۔ کورونا کی ویکسین میں الحمدللہ مضر اثرات کا جو امکان ہے وہ بہت کم ہے، اور جو اس کا فائدہ ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے، سینکڑوں گنا زیادہ ہے۔ یہ جو کچھ باتیں وغیرہ پھیلی ہوئی ہیں، آپ نے ایون یہ بھی سنا ہوگا کہ چپ لگا رہے ہیں کوئی، اور دیکھیں یہ سب باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ علاج جو ہے وہ ایک سنت ہے، اور ویکسین جو ہے وہ اس علاج کا ایک حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو، آپ کو بھی میڈیا کے توسط سے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی فالوئنگ ہے، آپ یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ ویکسین ضرور لگوائیں۔ بہت سے لوگوں نے سوال یہ بھی اٹھایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ہمارے وزیر اعظم، ان کو ویکسین لگی تو اس کے بعد ان کو کورونا ہو گیا۔ یہ جب دو لگ جاتی ہیں تو اس کے 2 ہفتے بعد جو ہے وہ قوت مدافعت بننا شروع ہوتی ہے، اور لوگ کی جو سوسائٹی ہے خاص طور پہ جو اتنی احتیاط نہیں کر رہی،
ان کے لیے یہ مزید ضروری ہو گیا ہے کہ ہم لوگ یہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور کریں اور لوگوں کو اس طرف ان کا رجحان بنائیں کہ وہ ویکسین لگائیں۔ باقی شروع میں جو آپ نے میڈم کی بات کی تو بات یہ تھی کہ دیکھیں ہمارے میڈیکل میں نا ایک بات یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ کو کوئی تحقیق جو ہے مکمل طور پہ ایک چیز واضح نہیں کر دیتی، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ جس ٹائم یاسمین صاحبہ نے یہ بات کی تھی اس ٹائم یہ چیز انڈر کنسیڈریشن تھی کہ 60 سے اوپر یہ ویکسین جو ہے وہ کامیاب ہے یا نہیں اور اس کے مضر اثرات تو نہیں، لیکن بعد کی یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لٹریچر کے اندر آ کے جو ویکسین سیف تھی اس کو ایک اپروول مل گیا کہ وہ 60 سے اوپر لگائی جائے۔ آپ خود میڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ اب تک کئی ہزاروں لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے، لیکن ہارڈلی آپ نے کوئی ریئیکشن سنے ہوں گے۔ تو الحمدللہ میرے خیال میں کہ جب آپ کے پاس اور کوئی علاج نہیں ہے اور آپ کے پاس ایک تنکا مل گیا ہے تو ہم ڈوبنے والوں کو میرے خیال میں وہ تنکا بھی کافی ہے، اس کا فائدہ لینا چاہیے۔ ناظرین، کسان دوست ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میری آپ سب سے اپیل ہے کہ جو فلاحی کام وہ عوام کی فلاح کے لیے کر رہے ہیں، آپ بڑھ چڑھ کے ان کا ساتھ بھی دیں، اور اسپیشلی جو انہوں نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر دی ہیں ان پہ بھی عمل کریں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تھینک یو سو مچ۔